الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. دوستو اور بزرگوں، قرآن مجید فرقان حمید اور رب ذوالجلال کا کلام ہے اور یہ مکمل کلام ہے اور قدیم کلام ہے، لا زوال کلام ہے، پر نور کلام ہے، پر تاثیر کلام ہے. رب ذوالجلال نے اس سے پہلے بھی آسمانی کتب و صحف کو زمین پہ اتارا. زبور اللہ کی کتاب، اذکار کی، تورات احکامات شریعت کی کتاب اور انجیل مبشرات کی کتاب. فرمایا کہ وہ دین بھی گئے، کتب بھی گئیں اور
انبیاء کی وفات کے بعد فوراً ان کتابوں کے اندر تبدیلی کر دی گئی، حتیٰ کہ تورات عبرانی زبان میں آئی تھی۔ آج دنیا میں عبرانی زبان ہی نہیں ہے، نہ کوئی بولتا ہے نہ سمجھتا ہے۔ جب زبان نہیں ہے تو کتاب بھی نہیں ہے، اب ہے تو وہ کون سی ہے؟ اب جو تورات ہے وہ انگلش میں ہے، فارسی میں ہے، اردو میں ہے، جس زبان میں بھی ہے، دنیا کی کئی زبانوں میں ہے۔ اگر ان کتابوں کو جمع کرو، تورات یا انجیل کے نسخوں کو آپس میں ملاؤ تو ہزاروں غلطیاں، تفاوت موجود ہے۔ بدل دیا گیا، مقصد کو، معنی کو، مطالب کو بدل دیا۔ یہ واحد کتاب ہے دنیا کے اندر کہ جب سے یہ آسمان سے آئی آج تک موجود ہے، اور اس کے نقطے میں فرق نہیں، آیت میں فرق نہیں، الفاظ میں فرق نہیں۔ حتیٰ کہ جس زمانے میں قرآن اترا وہ زمانہ پریس کا، کاغذ کا نہیں تھا۔ اس زمانے میں تحریر کے لیے پتے استعمال ہوتے تھے درختوں کے، تحریر کے لیے پتھر استعمال ہوتے تھے، تحریر کے لیے چمڑے استعمال ہوتے تھے۔ اس طریقے سے مختلف شکلوں میں تحریر ہوتی تھی۔ باوجود اس کے کہ کچھ حصہ قرآن کا پتوں پہ ملا، جو آج بھی پتے موجود ہیں، کچھ حصہ قرآن کا پتھروں پہ لکھا ملا جو آج موجود ہیں 1400 سال سے، کچھ حصہ چمڑے پہ ملا جو آج بھی موجود ہے۔ رب الجلال نے فرمایا کہ ساری دنیا کے پتے خشک ہوتے جاتے ہیں، مٹ جاتے ہیں، جس پہ میرا قرآن لکھا گیا 1400 سال سے موجود ہے۔ فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ فرمایا ہمارا کلام ہے، ہم ہی اس کی حفاظت فرمائیں گے۔ اللہ کیسے حفاظت فرمائیں گے؟ فرمایا لوح محفوظ سے اتاریں گے اور روح الامین کو عطا کریں گے۔ روح الامین لے کے جائیں گے، میرے محبوب کے سینے میں اتار کے آئیں گے۔ فرمایا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله۔ اگر ہم اپنا کلام پہاڑوں پہ اتار دیتے، پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ ہم نے اپنا کلام اتارا پر نور، جمال و کمال سے، جلال سے بھرا ہوا کمال، رب الجلال کا کلام۔ فرمایا ہم نے اپنے محبوب کے دل کے اوپر اتار دیا۔ جو چیز دل میں ہوتی ہے کبھی بھی بندے کو مٹتی نہیں ہے دماغ سے۔ لوگ کہتے ہیں میں نے تیری بات کو دل میں رکھا ہے، آج تک میرے دماغ سے جاتی نہیں ہے۔ فرمایا رب کا قرآن جب دل میں اتر جاتا ہے دماغ سے کبھی نہیں مٹتا، ہٹتا۔ مجھے بتاؤ دنیا کے اندر لاکھوں کتابیں پڑھی جاتی ہیں، پہلی جماعت سکول میں بھی کتابیں پڑھی جاتی ہیں، دوسری، تیسری، چوتھی، پانچویں، اور اسی طرح چھٹی، ساتویں، آٹھویں، نویں، دسویں میں، اور اس کے بعد بھی بڑی بڑی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں۔ کوئی انجینئر بنا، کوئی ڈاکٹر بنا، کوئی فلاسفر بنا، جس نے جو بھی کتاب پڑھی، آج بھی پوچھو اس نے کہا میرے پڑھنے کا مقصد تھا ڈگری لینا، ڈگری مل گئی، دوبارہ میں نے تو کتاب دیکھی بھی نہیں ہے۔ یہ تو میرے سبحان اللہ آپ کو نہیں آتا۔
سبحان اللہ کہتے جائیں گے میرے اللہ کی تعریف ہوتی جائے گی۔ فرمایا کلمتان حبیبتان الی الرحمن وخفیفتان علی اللسان وثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ فرمایا اللہ کی پاکیزگی تو بیان کرو، فرشتے بھی سبحان اللہ سے کرتی ہیں اور کہتی ہیں سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح۔ بھئی تم رب کی پاکیزگی تو بیان کرو، اللہ تمہارے اوپر نظر کرم ڈال دیں گے۔ کتابوں میں لکھا ہے یوسف علیہ السلام کے زمانے میں جب ان کو وزیر خزانہ یا وزیر مال بنایا مصر کا، تو ان کے پاس غریب آتے تھے، ان کو توشہ ملتا تھا، سامان ملتا تھا کھانے پینے کا۔ ایک نوجوان آیا، اس نے کہا وزیر سلامت بادشاہ سلامت، میں نے ایک بات کر دی ہے اپنے کان کے اندر، آپ کے کان میں۔ فرمایا جاؤ جلدی بات کرو، تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ اس نوجوان نے کہا ایک دن تھا آپ عزیز مصر کے محل میں قید ہو گئے تھے، آپ کے اوپر زلیخا نے الزام لگایا تھا اور کہا تھا ان کی نیت ٹھیک نہیں ہے، میرے اوپر حملہ کیا۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا ہاں سچ ہے یہ بات۔ اس نوجوان نے کہا پھر آپ نے جب اپنی صفائی دینے کے لیے اللہ سے مدد مانگی تو ایک بچے نے آپ کی صفائی دی تھی، آپ کی پاک دامنی کا ایک بچے نے صفائی دے کر اظہار کیا جو جھولے کے اندر پگھوڑے میں جھول رہا تھا۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا ہاں جی یہ بھی مجھے یاد ہے۔ پھر آپ جانتی ہیں اللہ کے پیغمبر وہ کون تھا؟ بادشاہ بتاؤ وہ کون تھا؟ فرمایا نہیں میں تو نہیں جانتا، وہ چھوٹا سا اس وقت بچہ تھا۔ اس نوجوان نے کہا وہ میں ہی تھا جو آپ کی صفائی دینے والا، پاک دامنی کا اظہار کر کے بتانے والا۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا اس کو ایک اونٹ بمائے سامان کے، پھر خوشی کا اضافہ اور بڑھ گیا، فرمایا ایک اونٹ اس کو اور بھی دے دو سامان کا۔ پھر خوشی اس سے زیادہ ہوئی کہ اس نے میری صفائی دی پاک دامنی کی، تو ایک اونٹ اس کو اور بھی دو، 3 اونٹ بمائے سامان کے۔ رب ذوالجلال نے فرمایا میرا پیغمبر یوسف آپ نے اس کو 3 اونٹ بمائے سامان کے کیوں دیے؟ تو وہ کہنے لگا یوسف علیہ السلام فرمانے لگے یا باری تعالیٰ اس نے مجھے بتایا کہ میں نے آپ کی پاک دامنی کا اظہار بچپن میں کیا تھا جب جھولے میں تھا۔ یوسف علیہ السلام کو رب ذوالجلال نے فرمایا میرا پیغمبر یوسف جس نے آپ کی پاک دامنی کا اظہار کیا تم نے اس کو 3 اونٹ بمائے سامان کے دیے، جو میری پاک دامنی کا اظہار کرے گا میں اس کو کیا نہیں دوں گا؟ فرمایا جو کہے گا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ نصف المیزان، فرمایا جو بندہ ایک دفعہ سبحان اللہ کہے گا ہم ترازو ثواب کا آدھا نیکی سے اجر سے ثواب سے بھر دیں گے۔ والحمدللہ یملأ، جب بندہ الحمدللہ کہے گا تو رب ذوالجلال نے فرمایا ہم پورا کا پورا ترازو ثواب سے بھر دیں گے۔
فرمایا والتکبیر یملأ ما بین السماء والارض، جب بندہ اللہ اکبر کہتا ہے تو ساتوں آسمان و زمین کا خلا بھی میرے مولا ثواب سے بھر دیتی ہیں۔ فرمایا رب ذوالجلال نے جو میری تسبیح کرے گا میں اس کو رب کیا نہیں دوں گا۔ پھر میں نے مڑ کے دیکھا آمنہ کے لال کو ادھر پیدا ہوئے، کسی نے یوسف کی صفائی دی، کسی نے مریم علیہ السلام کی صفائی دی اور ان کی پاک دامنی کی گواہی دی۔ عیسیٰ علیہ السلام نے آمنہ کے لال پیدا ہوئے، انگلی سیدھی فرما کے اپنے رب ذوالجلال کی پاک دامنی کا اظہار کیا۔ پیدا ہوئے فرمایا اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا۔ فرمایا میرا محبوب آپ نے آنکھ کھولی دنیا کے اندر اور میری پاکیزگی کو بیان شروع کر دیا۔ میرا محبوب ہم وہ نعمتیں دے گیا وہ جو دنیا میں کسی کو حاصل بھی نہیں تھی۔ کسی کی رسائی ہوا تک چھوڑی، سلیمان علیہ السلام کو ہوا تک دی بس۔ فرمایا میرا پیغمبر سلیمان ہوا تیرے تابع کر دی ہے، میرا پیغمبر سلیمان پرندے بھی تیرے تابع، درندے بھی تیرے تابع، اس سے آگے نہیں۔ فرمایا میرا محبوب آپ نے ہماری ایسی پاک بازی کا اعلان کیا، پیدا ہوتے ہی خالی ہوا تابع نہیں کریں گے، پرندے بھی تابع نہیں کریں گے، بلکہ چاند سورج ستارے بھی آپ کے تابع کر دیں گے۔ فرمایا دنیا بھی آپ کی غلام، خزانوں کی چابیاں لے لے قربان، جنت کی چابیاں، دنیا کی چابیاں، خزانوں کی چابیاں میرا محبوب لے لو آپ کی ہیں۔ فرمایا وہ اونٹ دینے والے، یہ سارے خزانوں کی چابیاں دینے والے میرے مولا۔ فرمایا اللہم احیینی مسکینا وامتنی مسکینا۔ فرمایا میرے مولا میں خزانے نہیں چاہتا، میں بادشاہی بھی نہیں چاہتا، میں محمد مسکینی فقیری چاہتا ہوں۔ فرمایا اللہ مجھے زندگی دے مسکینی والی، وفات دے مسکینی والی، قیامت کے دن اٹھوں تو امیروں کے ساتھ نہیں بلکہ مسکینوں کے ساتھ اٹھایا جاؤں۔ فرمایا اللہ کا کلام ہے یا اللہ آپ نے ایسے اتارا جیسے تورات کو، فرمایا نہیں نہیں، اللہ ایسے اتارا جیسے انجیل کو، فرمایا نہیں، ایسے اتارا جیسے زبور کو، فرمایا نہیں نہیں۔ فرمایا وہ تو ہم نے ایک وقت میں اپنے کلیم کو بلایا طور سینا پہ اور تورات ان کو عطا کر دی، جاؤ لے جاؤ، لیکن جب میرے قرآن کی، میرے کلام کی اترنے کی باری میرے محبوب کے اوپر آئی، ہم نے فیصلہ کیا بیک وقت نہیں اتاریں گے، تھوڑا تھوڑا اتاریں گے۔ یا اللہ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا آپ کے محبوب کو آپ کا کلام غار حرا میں دے کے آ جاؤں۔ فرمایا ہاں جی غار حرا میں دے آنا، لیکن خیال کرنا بیک وقت نہ دینا، میرے محبوب کو تکلیف نہ ہو۔ یا اللہ پھر کیسے دوں، کعبے میں بلا لو۔ فرمایا جبرائیل سنو، میرا محبوب جدھر جائے گا میرا کلام ادھر ہی جائے گا، میرا محبوب غار حرا میں جائے گا، میرا کلام غار حرا میں لے جانا، میرا محبوب اپنے گھر میں جائے گا، قرآن میرا کلام میرے محبوب کے گھر میں لے جانا، میرا محبوب دار ارقم میں جائے، قرآن دار ارقم میں لے جانا، میرا محبوب کعبے میں جائے، قرآن کعبے میں لے جانا، میرا محبوب طائف میں جائے، قرآن میرا
طائف میں میرا کلام لے جانا، میرا محبوب غار ثور میں جائے قرآن غار ثور میں لے جانا، میرا محبوب معبد کے خیمے میں جائے قرآن معبد کے خیمے میں لے جانا، میرا محبوب اونٹ پہ بیٹھے قرآن اونٹ پہ لے جانا۔ اونٹنی قرآن کے اوپر تجلیات اتنی تھی، وہی اتری اونٹنی جو ٹھہری تھی نیچے بیٹھ گئی، وہی کا برداشت نہیں کر سکی۔ فرمایا میرا قرآن وہاں لے جانا، میرا محبوب گھوڑے پہ بیٹھے قرآن گھوڑے پہ لے جانا، مدینے جائے قبا جائے قرآن قبا جائے، میرا محبوب قبلتین جائے قرآن قبلتین جائے، میرا محبوب احد شریف جائے قرآن بھی پیچھے احد شریف جائے، میرا محبوب خیبر میں جائے تبوک میں جائے بدر میں جائے حنین میں جائے احد میں جائے حرہ میں جائے، میرا محبوب جدھر جائے جبرائیل میرا قرآن ادھر ہی لے جانا، میرا محبوب ٹھہرے قرآن دینا، بیٹھے قرآن دینا، سوئے قرآن دینا، گھر میں داخل ہو قرآن پہنچانا۔ فرمایا میرا محبوب جدھر جدھر چلتا جائے گا وہی میرا قرآن بنتا جائے گا۔ فرمایا میرا محبوب مسکرائے گا میرا قرآن ہے، میرا محبوب بولے گا میرا قرآن ہے، میرا محبوب سوئے گا قرآن ہے، میرا محبوب مسکرائے گا میرا قرآن ہے، میرا کلام ہے، میرے محبوب کا چہرہ نکھرے گا تو میرا قرآن آسمانوں سے آئے گا، کلام آئے گا وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ، میرا محبوب جو بولے گا ہم اس کو قرآن بنا دیں گے۔ فرمایا اتنی تاثیر والا کلام ہے میرے اللہ کا، تم کیا سمجھتے ہو کیا ڈھونڈتے ہو قرآن میں؟ آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ ہر چیز رب ذوالجلال نے قرآن میں درج کر دی ہے۔ فرمایا میرے اللہ کا تعارف قرآن میں ہے یا نہیں ہے؟ فرمایا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ فرمایا رب کا تعارف قرآن میں ہے، صفات قرآن میں ہے، قدرت و طاقت و حشمت اظہار قرآن میں ہے، عرش کا تذکرہ قرآن میں ہے، کرسی کا تذکرہ قرآن میں ہے، لوح و قلم کا تذکرہ قرآن میں ہے، تقدیر ساری قرآن میں ہے، اولین کا تذکرہ آخرین کا تذکرہ قرآن میں ہے، جبرائیل کا میکائیل کا اسرافیل کا اسرائیل کا سارے ملائکہ کا تذکرہ قرآن میں ہے، زندگی کا موت کا تذکرہ قرآن میں ہے، بیماری آ جائے دور نہیں ہوتی، شفا کا حل قرآن میں ہے، رشتہ نہیں ہوتا وظیفہ قرآن میں ہے، تنگ دستی دور نہیں ہوتی، رزق برکت کا وظیفہ قرآن میں ہے، قرض نہیں اترتا وظیفہ قرآن میں ہے۔ فرمایا منزل نظر نہیں آتی دھندلا ہے تاریخ مستقبل، قرآن پڑھو طریقہ حل موجود ہے، بیٹا نہیں ہوتا قرآن میں ہے، بیٹی نہیں ہوتی طریقہ کو وظیفہ قرآن میں ہے، اولاد نہیں ہوتی وظیفہ قرآن میں ہے، دعائیں مانگنی ہے طریقہ سمجھ نہیں آتا، ساری دعائیں مانگنے کا طریقہ بھی قرآن میں ہے۔ فرمایا قرض نہیں اترتا طریقہ حل قرآن کے اندر موجود ہے۔ یا اللہ اور کیا ہے؟ میرے نبی کا تعارف بھی قرآن میں ہے، سارے نبیوں کا قرآن میں ہے، جنت کا تذکرہ قرآن میں ہے، جہنم کا تذکرہ بھی قرآن میں ہے، قیامت کا تذکرہ بھی قرآن میں ہے، قبر کا تذکرہ بھی قرآن میں ہے، وضو کا طریقہ بھی قرآن میں ہے، نماز کا طریقہ بھی قرآن میں ہے، روزے کا
طریقہ بھی قرآن میں ہے، زکوٰۃ کا قرآن میں ہے، حج و طواف و عمرہ کا قرآن میں ہے، قربانی کا قرآن میں ہے۔ فرمایا ہر چیز قرآن کے اندر موجود ہے۔ علم کا تذکرہ قرآن میں، عمل کا تذکرہ قرآن میں، ثواب کا تذکرہ قرآن میں، گناہوں کا تذکرہ قرآن میں۔ فرمایا اوامر بھی قرآن میں، نواہی بھی قرآن میں، میرے محبوب کی صفات بھی قرآن میں، صحابہ کا تذکرہ بھی قرآن میں، ابو بکر و عمر کا تذکرہ بھی قرآن میں، ازواج مطہرات کا تذکرہ بھی قرآن میں، آل پاک کا تذکرہ بھی قرآن میں، اصحاب کا بھی قرآن میں، امت کا بھی قرآن میں۔ فرمایا علماء کا تذکرہ بھی قرآن میں۔ فرمایا میرے نبی کے سارے شب و روز کا تذکرہ بھی قرآن میں۔ یا اللہ ہمیں قرآن میں کوئی ایسی چیز بھی ہو جو نظر نہ آئے، فرمایا ہر چیز تو قرآن میں ہے، اگر تمہیں نظر نہ آئے تو تمہارا قصور ہوگا، کلام اللہ کا نہیں ہوگا۔ فرمایا ہر چیز قرآن میں ہے۔ یا اللہ اس کی حفاظت کیسے کریں گے؟ فرمایا یہ پھول جیسے بچے، یہ چمکتے چہرے، یہ پر نور چہرے، چھوٹے چھوٹے معصوم بچے جب بوڑھے نہیں پڑھیں گے، جب جوان نہیں پڑھیں گے، اللہ نے فرمایا ہم بچوں کے سینے میں قرآن اتاریں گے۔ قرآن ایسے سینے میں جاتا ہے جیسے تیرے موبائل میں کوئی چیز ریکارڈ ہوتی ہے۔ جب تو نے موبائل میں گانا بھر دیا، فلم ڈرامہ بھر دیا، بٹن آن کرے گا اس سے ڈرامے کی آواز آئے گی، ڈائلاگ آئیں گے، گانے کی آواز آئے گی، تو نے اس کے اندر ڈالا بھی وہی تھا، سنے گا بھی وہی۔ اگر تو نے سینے میں میرے اللہ کا قرآن ڈالا، جب بھی بٹن دماغ کا آن کرے گا میرے اللہ کا قرآن سنے گا۔ فرمایا اللہ کا قرآن ہے، بچے سے لے کے بوڑھے کے سینے میں جانے کے لیے تیار ہے۔ میرے مرشد نے 80 سال کی عمر کے بعد رب کے قرآن کو یاد کرنے کا فیصلہ کیا، زندگی کے آخری سال میں بیٹھ کے رب کا قرآن یاد کر لیا۔ میں نے ایسے بندے بھی دیکھے، سید حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ کالا پانی کے اندر جیل میں تھے، شیخ الہند رحمت اللہ علیہ نے فرمایا حسین احمد رمضان بھی آ گیا، نہ تو حافظ قرآن نہ میں حافظ قرآن، اب کیسے کریں گے قرآن، کیسے تراویح میں سنیں گے؟ فرمایا استاد جی دعا کرے، میں کوشش کروں گا دن کو ایک پارہ قرآن کا حفظ کرنا اور رات کو مصلی پہ ٹھہر کے قرآن کا پارہ سنا دینا۔ ایک مہینے میں حافظ قرآن، کوئی 1 مہینے میں، کوئی 2 مہینے میں، کوئی 3 مہینے میں، کوئی 6 مہینے میں، کوئی 1 سال میں، کوئی 1.5 سال میں۔ میں نے 3 سال والے بھی، میں نے 3 مہینے والے بھی حافظ قرآن دیکھی ہے۔ بھئی قرآن سے محبت کر، قرآن اس لیے نہیں ملا کہ تیرے گھر میں رکھا ہے، اس لیے نہیں ملا کہ جب گھر سے بیٹی روانہ کرے گا تو قرآن اٹھا کے اس کے نیچے سے بیٹی کو گزارے گا، جا بیٹی تجھے اللہ کی امان ہو۔ فرمایا نہیں نہیں، قرآن اس لیے ملا کہ اس بیٹی کے سینے میں قرآن جانا چاہیے، پھر قرآن اس کے سینے میں ہوگا، جب یہ بچی قبر میں جائے گی قرآن پڑھتی جائے گی، قیامت کا دن آئے گا بچی بھی سفارش کرے گی، بچہ بھی سفارش کرے گا، حتیٰ کہ خود میرے اللہ کا کلام بھی سفارش کرے گا۔ یا اللہ میرا قاری ہے، میرے سے محبت کرنے والا ہے، اخبار روز پڑھتے ہو، موبائل روزانہ دیکھتے ہو، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس موبائل میں میرے اللہ کا قرآن ڈال لو، جب بھی دیکھنا ہے میرے اللہ کے قرآن کو دیکھا کرو۔ قرآن کو دیکھنا بھی ثواب، پڑھنا بھی ثواب، سننا بھی ثواب، قرآن کو ماننا بھی ثواب، قرآن والوں کی کے ساتھ محبت کرنا بھی ثواب۔
قیامت کا دن آئے گا، ایک بندے کی نیکیاں گھٹ جائیں گی، اللہ پاک فرمائیں گے اس بندے کے کیا کروں تیرے لیے؟ اچھا یہ بتا دنیا میں تیرا کوئی دوست عامل قرآن تھا، عالم دین تھا یا نہیں تھا؟ کوئی عالم سے محبت تھی دنیا میں، تعلق دوستی تھی؟ وہ کہے گا نہیں میں تو علماء کے قریب بھی نہیں جاتا تھا۔ اچھا کوئی عالم دوست نہیں بنایا تھا دنیا میں؟ قرآن والا نے کہا نہیں، کبھی عالم سے دوستی بھی نہیں لگائی، کبھی عالم سے محبت بھی نہیں کی کبھی۔ اچھا یہ بتاؤ کبھی کسی عالم کی مجلس میں جانا ہوا، بیٹھنا ہوا؟ نہیں میرے مولا میں کسی عالم کی مجلس میں بھی نہیں گیا۔ اللہ فرمائے گے اچھا یہ بتا کبھی کسی عالم کے ملنے والے سے تیری ملاقات ہوئی؟ جو عالم سے ملتا ہو جا کے، عالم سے ملتا ہو جا کے، عالم سے محبت کرتا ہو، تیری اس سے کبھی ملاقات ہوئی ہو؟ بندہ کہے گا جی میرے مولا ایک بستی تھی، ایک گوڑ تھا، اس مسجد کے امام کے ساتھ میرا پڑوسی جا کے ملتا تھا، میں روز اپنے پڑوسی کو ملتا تھا۔ اللہ فرمائیں گے میرے عالم کو ملنے والے سے تو نے ملاقات کی، جا میرا بندہ میں نے تجھے معاف کر دیا۔ عالم کی شان اپنی ہوتی ہے، عالم کے ملنے والوں کی شان بھی اپنی ہوتی ہے۔ قرآن سے محبت کرو، قرآن نے کبھی بندے کو خسارے میں نہیں جانے دیا۔ جس گھر میں قرآن نہیں کھلتا، سنو میرے بھائی غور کے ساتھ، اگر تو قرآن نہ پڑھے تو نقصان کیا ہوتا ہے گھر کے اندر؟ روزانہ بیماری کا سامنا، روزانہ پریشانی کا سامنا، روزانہ رزق کی تنگی اور بے برکتی کا سامنا، روزانہ جھگڑا، روزانہ فساد، اولاد نہ فرمان، کوئی قدر نہیں، کوئی مقام نہیں، گھر ہے یا دنیا کا جہنم بنا ہوا۔ آؤ مل کے وعدہ کرو روزانہ رب کا کلام کھولیں گے، قرآن کھولیں گے، ایک دن قرآن پڑھ، اگلا دن قرآن پڑھ، قرآن پڑھنا تو شروع کر دے گا، میرا اللہ تیرے گھر کے اوپر رحمتوں کی بارش نازل فرما دیں گے۔ جس زمین پہ بارش آ جائے اسے کوئی بنجر کہتا ہے؟ جتنی بنجر زمین و بارش نازل ہو جائے اگلے دن جاؤ تو ہرا گھاس نکلا ہوتا ہے۔ جس گھر کو بنجر بنا دیا، قرآن نہیں پڑھا، نماز نہیں پڑھی، ذکر نہیں کیا، درود و سلام نہیں پڑھا، اس گھر کے اندر ذکر کی بارش کرو، قرآن کی بارش کرو، نماز کی بارش لاؤ۔ جب بارش ہوگی قرآن کے انوارات کی، پھر یہ تیرا گھر بنجر نہیں رہے گا بلکہ آباد ہو جائے گا۔ فرمایا اللہ کا کلام ہے، برحق کلام ہے، روشن منور کلام ہے، واضح کلام ہے۔ اس وقت بھی دنیا کے اندر مشرق و مغرب، شمال و جنوب میں انگریز بھی حافظ قرآن بنے ٹھہرے ہیں۔ میں نے سندھیوں کو دیکھا قرآن کے حافظ، میں نے سندھیوں سے پوچھا، پٹھانوں سے پوچھا، فارسیوں سے پوچھا، میں نے انگریزوں سے پوچھا تم نے قرآن کیسے یاد کر لیا؟ ہمیں تو فارسی کی کتاب یاد نہیں ہوتی، سندھی کی کتاب یاد نہیں ہوتی، اردو کی کتاب یاد نہیں ہوتی۔ تو پتہ چلا یہ ہمارے دماغ کا کمال نہیں، استاد کا کمال نہیں، یہ سارا کلام اللہ کا کمال ہے، رب کے قرآن کا کمال ہے۔ کبھی آپ کا دل نہیں بھرا؟ مجھے یہ بتاؤ جس نے پہلی جماعت میں کوئی صفحہ کتاب کا پڑھا ہو، ساری زندگی پڑھا آپ نے دیکھا ہے؟ بچپن میں کون سی پہلی پڑھی تھی، دوسری، تیسری، چوتھی، آپ کو کوئی یاد ہی نہیں ہے کیا پڑھا تھا، بس پڑھا تھا اتنی پتا ہے۔ لیکن ہمارا بچہ جو قرآن پڑھ کے حافظ قرآن ہوا، تیرا ایک دفعہ امتحان ہوا، اگلے سال وہ کتاب ختم، ردی میں بک رہی ہے، جاؤ مارکیٹوں میں کٹ کٹ کے پکوڑے بیچتے جا رہی ہیں، اس کے اندر وہی کتابیں جس کو تو علم سمجھتا تھا، علم تیرے سینے میں نہیں گیا، کتاب پہلے ختم ہو گئی، پکوڑے بک گئے اس کے اندر۔ میں نے رب کے کلام کو دیکھا، جو بچہ اس کو پڑھتا ہے ہر سال رمضان کے اندر بار بار ہمارا امتحان شروع ہو جاتا ہے۔
ہمارا بچہ سامنے کھڑا ہو جاتا ہے، بڑے بڑے اکڑ خان، بڑے بڑے تمن خان، بڑے بڑے وڈیرے سردار، پیسے والے، دنیا والے، دولت والے اس بچے کے پیچھے ٹھہری ہے جس کا کپڑا بھی پھٹا ہوا ہے، جس کا جوتا بھی ٹوٹا ہوا ہے، جس کو دال بھی نہیں ملتی محلے سے، لیکن قرآن کی برکت سے میرے اللہ نے اسے امامت کا شرف عطا کر دیا۔ لوگ ڈھونڈ ڈھونڈ کے آتے ہیں، ہم نے مسجد میں قرآن پڑھوانا ہے، ہمیں قاری صاحب کی تلاش ہے۔ قاری صاحب کو جا کے دیکھا، اللہ اکبر، جب بھی نہ لوگ قرآن پڑھنا چھوڑتے ہیں رب نابینوں کو کھڑا کر۔ انگریز نے بڑی کوشش کی، جب بر صغیر پہ قبضہ کیا انگریز نے کوشش کی کہ مسلمان کے دل میں جب تک قرآن ہے ہم اس کو زیر نہیں کر سکتے۔ انگریز نے علماء کو، حفاظ کو مارنا شروع کر دیا، کسی کی زبان کاٹ دی، کسی کی آنکھیں نکال دی، اتنی بڑا ظلم کیا انگریز نے، کسی کی گردن کاٹ دی، کسی کو سولی پہ لٹکا دیا، کسی کو زندہ خنزیر کی کھال میں سی دیا، کسی کو گنگا جمنا میں ڈبو کے ہلاک کر دیا۔ 3 لاکھ حافظ و قاری بشمول 10 لاکھ مسلمانوں کے آزادی کی تاریخ میں انگریز نے شہید کر دیے، لیکن رب کا قرآن کا مقابلہ نہیں کر سکا۔ جب اسے خوشی ہوئی میں نے حافظ مار دیے، قرآن جلا دیے، اب کون پڑھے گا؟ جب ایک گلی سے گزرا تو ایک جھوپڑے سے چھپر سے قرآن کی آواز آئی، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ تو اس نے سوچا کہ یہ قرآن کہاں سے آیا، قریب گیا، دیکھا ایک نابینا دوسرے نابینے کو رب کا قرآن پڑھا رہا۔ اس نے پیغام بھیجا برطانیہ کے اندر کہ برطانیہ ہار گیا اور قرآن جیت گیا، ہم قرآن کا مقابلہ نہیں کر سکے، آج پوری دنیا قرآن کا مقابلہ کرے۔ آؤ میں دکھانا چاہتا ہوں یورپ والوں کو، امریکہ والوں قرآن کا مقابلہ کرتے ہیں، نہیں وہ قرآن کا نہیں کرتے، قرآن والوں کا مقابلہ کرتے ہیں۔ قرآن تو مانتے ہیں رب کا کلام ہے، وہ کہتے ہیں قرآن ہمارے پاس موجود ہے، ہم نے قرآن کو پڑھا۔ سمندر میں ایک جگہ ہے مرج البحرین یلتقیان، قرآن میں ایک آیت ہے کہ 2 سمندر ایک جگہ جا کے مل جاتی ہیں، بارڈر ہے اور یہ سرحد ہے، لکیر ہے، ادھر کا پانی ادھر نہیں جاتا، ادھر کا پانی ادھر نہیں جاتا، ادھر سے آتی ہے شعلہ اور پانی کی لہر آتی ہے، دیوار کی طرح کھڑی ہو جاتی ہے، ادھر سے آتی ہے ٹکرا کے دیوار کی طرح کھڑی ہو جاتی ہے، پھر دونوں پانی الگ الگ ہو جاتی ہے، سینکڑوں میل لمبی لکیر ہے، میرے اللہ نے ڈال دی۔ ادھر کا پانی اور ہے، ادھر کا پانی اور ہے، ادھر کا ذائقہ اور ہے، ادھر کا ذائقہ اور ہے، ادھر کی مخلوق ادھر نہیں جاتی، ادھر کی مخلوق ادھر نہیں جاتی، اس کا تذکرہ بھی میرے اللہ نے قرآن میں پہلے کر دیا۔ ہر چیز تو قرآن میں ہے۔ فرمایا کافر مانتی ہیں یہ قرآن اسی ذات کا کلام ہے جس نے سمندر کو پیدا کیا، جس نے سمندر میں تحقیق کی اس نے کلمہ پڑھا، جس نے چاند پہ قدم رکھا اس نے بھی کلمہ پڑھا، لیکن مانتے نہیں ہیں صرف آمنہ کے لال کو، کہتے ہیں ان کے ساتھ اختلاف ہے، بنو اسحاق سے ہوتے تو ہم کلمہ پڑھتے، یہ بنو اسماعیل تھے اس لیے ہم ان کو نہیں مانیں گے۔ فرمایا اللہ کا کلام ہے پر نور، اللہ اس کا ثواب کیا ملتا ہے؟ فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، الالف حرف واللام حرف والمیم حرف ولکل حرف 10 حسنات۔ فرمایا ایک دفعہ الف کہو، قرآن کا ایک الف 10 نیکیاں، دوسرا حرف پھر 10 نیکیاں، پھر تیسرا حرف 10 نیکیاں۔ اگر لاکھوں حرف قرآن کی ہیں تو کروڑوں تو نیکیاں مل جاتی ہیں بندے کو۔
فرمایا دن میں پڑھو، رات میں پڑھو، صبح پڑھو، شام میں پڑھو قرآن کے اللہ دنیا تک فرمائے نہیں، اس کے اثرات و برکات تمہیں قبر میں بھی ملیں گے، حشر میں بھی ملیں گے، جنت میں بھی ملیں گے۔ اللہ کتنی قدیم کلام ہے۔ فرمایا جب دنیا نہیں بنی تھی، دنیا بننے سے پہلے، لوح سے پہلے، قلم سے پہلے، زمین سے پہلے، چاند سے پہلے، سورج سے پہلے، جن و ملک سے پہلے، ارض و فلک سے پہلے 2000 نوری سال قبل ہم نے قرآن کی تلاوت کی۔ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین۔ اتنی قدیم ہے۔ اللہ لازوال، فرمایا جیسے ہم لازوال ہیں، ہمارا کلام بھی لازوال ہے۔ ایک دن آئے گا لوگ سوئیں گے قرآن دیکھ کر، جب اٹھیں گے صبح کاغذ تو ہوگا لیکن قرآن نہیں ہوگا۔ آیا آسمان سے واپس بھی آسمانوں میں جائے گا، جنت کے اندر کچہری لگے گی۔ اللہ پاک قرآن کی تلاوت آمنہ کے لال سے بھی کروائیں گے اور خود بھی کریں گے۔ اللہ پاک قرآن پڑھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کی برکات و ثمرات آپ کو بھی مجھے بھی نصیب فرمائے، اور قرآن کے آداب بھی نصیب فرمائے۔ آمین کہہ رہے ہیں۔ میں توبہ کے کلمات پڑھوں گا، آپ میرے ساتھ دہراتے جائیں گے۔ جو حضرات بیعت ہونا چاہیں وہ نیت فرما لیں، جو پہلے سے بیعت ہیں وہ تجدید فرما لیں۔ پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ استغفر اللہ العظیم، استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ یا اللہ میری توبہ ہے شرک سے، کفر سے، بدعت سے، چوری سے، جھوٹ سے، زنا سے، غیبت سے، ہر گناہ سے۔ یا اللہ میری توبہ قبول فرما۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ مبارک ہو میری اور آپ کی توبہ اللہ پاک نے قبول فرما دی ہے، اور میری خطائیں بھی آپ کے بھی معاف کر کے اللہ پاک نے نیکیوں میں بدل دی۔ فجر کی نماز کے بعد درود شریف کی تسبیح، ظہر کی نماز کے بعد تیسرا کلمہ شریف، عصر کی نماز کے بعد پہلا کلمہ شریف، مغرب کی نماز کے بعد اللہ اللہ ذکر الہی، عشاء کی نماز کے بعد استغفار۔ 5 گھر نمازوں کی پابندی کریں، تسبیحات کی پابندی کریں۔ آخری گزارش یہ ہے کہ تقوی اور پرہیزگاری والی زندگی گزارنی ہے، یعنی سچ بولنا ہے اور حلال کھانا۔ وعدہ کرتے ہیں نا جی؟ سچ بولیں گے نا، حلال بھی کھائیں گے، ٹھیک ہے، اور قرآن کی تلاوت بھی کریں گے نا، اور نماز کی بھی پابندی کریں گے نا، تو اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔